السلام علیکم دوستو، فن ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، فلمیں، ڈرامے اور سوشل میڈیا ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ کچھ افراد کو فلمیں دیکھنا پسند ہوتی ہیں، کچھ لوگ مزاحیہ فلمیں دیکھتے ہیں اور کچھ کو ایکشن فلمیں پسند ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خوفناک مطلب ہارر مووی دیکھنا پسند ہوتی ہیں۔ فلموں کو ڈیزائن کرنے میں خاصی محنت درکار ہوتی ہے۔ ویسے تو موویز صرف مصنف کے خیالات پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن ہارر فلمیں میں بالکل ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ دوسری فلموں کی طرح ہارر مووی صرف مصنف کے خیالات پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ ان میں سے کچھ حقیقی واقعات پر بھی بنائی جاتی ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی کچھ فلموں کے بارے میں بتائیں گے جو حقیقتاً مگر پر اسرار واقعات پر بنائی گئی ہے۔ اس سے قبل کہ ہم خوف کی اس وادی میں قدم رکھنے کی کوشش کریں، ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل فن ورلڈ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علم، ادبی اور دوسری انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ معزز دوستو، تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس پر اسرار ویڈیو کی طرف۔ ناظرین گرامی، ہالی ووڈ میں بہت سی ہارر مووی اب تک بنائی گئی ہیں، مگر اٹ نامی مووی اب بھی ان تمام فلموں میں سب سے زیادہ خوفناک تصور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اٹ 2017 کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ہارر فلم بھی ہے۔ اس فلم میں پینی وائز نام کا ایک جوکر ہوتا ہے جو لوگوں اور زیادہ تر بچوں کو کئی طرح کی اچھی چیزوں کا لالچ دے کر اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر ان کے شکار کر لیتا ہے۔ اسٹیفن کنگ امریکہ کا ایک مشہور ہارر، سپر ہارر اور سپر نیچرل مصنف ہے، جنہوں نے ایک حقیقتاً واقعہ سے متاثر ہو کر اٹ فلم کی کہانی لکھی۔ 1922 میں جان گیسی نام کا ایک آدمی تھا جو پیشے سے ایک جوکر کا کام کرتا تھا۔ یہ جوکر عام زندگی میں بھی جوکر کے گیٹ اپ میں رہتا تھا اور انجانے افراد کو اپنے گھر میں بلاتا تھا، کیونکہ اس وقت لوگ جوکر، یا جسے انگلش میں کلاؤن کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ مزاحیہ انسان کہتے تھے، اس لیے لوگوں کو ایسا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اجنبی افراد جان گیسی کی گاڑی میں بنا کسی ڈر اور خوف کے بیٹھ جاتے تھے، جس کے بعد ان کو یہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جایا کرتا تھا اور پھر مختلف طریقوں سے ان کا قتل کر دیا کرتا تھا اور ان کی لاشوں کو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں دفن کر دیتا، جبکہ کچھ لاشوں کو ندی میں بھی پھینک دیا کرتا تھا۔ 1972 سے لے کر 1978 تک جان نے 33 سے بھی زیادہ لوگوں کی جان لے لی تھی، جس کے بعد پولیس نے چند شواہد کی بنا پر اسے گرفتار کر لیا اور جب اسے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ جان گیسی ایک ذہنی مریض ہے، اس کی دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ ڈاکٹرز نے اس کا علاج کیا اور 1994 میں جب اس کی بیماری ٹھیک ہوئی تو اسے پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد اسٹیفن کنگ نے اس پر ایک کتاب لکھی اور اسی کتاب کی مدد سے اٹ نامی فلم بنائی گئی۔ اس فلم کو جب بنانے کے بعد ریلیز کا وقت آیا تو بعض واقعی جوکر نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ اس فلم کو ریلیز نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے لوگوں کو دلوں میں کلاؤنز کے بارے میں بری تصویر بن جائے گی، لیکن یہ ایک حقیقی واقعے پر مبنی فلم تھی، اس لیے مٹھی بھر اور کمزور جوکر اس فلم کو ریلیز ہونے سے نہیں روک سکے۔ اگر آپ یہ فلم دیکھتے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور گردش کرے گی کہ کیا حقیقتاً دنیا میں ایسا کوئی جوکر موجود تھا جس کے عمل اور کرتوت جان کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا رائے دیتے ہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ نمبر 2، انابیلا ڈول مووی۔ معزز ناظرین گرامی، 1970 میں ڈونا نامی ایک لڑکی کو اس کی سالگرہ پر ایک گڑیا بطور تحفہ ملی۔ اس گڑیا کا نام آنا تھا۔ ڈونا کو شاید معلوم نہیں تھا اس گڑیا کی شکل میں اتنی خطرناک چیز تحفے میں ملی، حالانکہ ڈونا کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ کیونکہ یہ گڑیا بطور اسے سالگرہ کا تحفہ ملی تھی، اس لیے یہ گڑیا اسے بہت زیادہ پسند آئی۔ ڈونا اکثر اس گڑیا کے ساتھ کھیلتی اور وقت گزارا کرتی تھی۔ ایک دن یہ گڑیا ڈونا کے کمرے میں اکیلی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی
تو ڈونا نے اس کے پاس سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر لکھا ہوا تھا ہیلپ می۔ ڈونا کو یہ بات بہت زیادہ عجیب لگی۔ اسے لگا کہ شاید کوئی اس کے گھر میں گھس کر اسے ڈرانے کے لیے ایسی شرارت کر رہا ہے۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ڈونا نے اپنے دروازوں اور کھڑکیوں پر ٹیپ لگا دی تاکہ اگر کوئی کھڑکی یا دروازے سے گزر کر آئے تو یہ ٹیپ اتر جائے، جس سے اس کو پتہ چل سکے کہ یہ شرارت کون کر رہا ہے اور آخر کون ہے جو اسے ڈرانا چاہتا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اگلے دن وہ تمام ٹیپ اسی طرح کھڑکیوں اور دروازوں پر لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انا کے پاس اسی طرح کا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس پر وہی الفاظ درج تھے کہ ہیلپ می۔ اس واقعے کے بعد اس کے گھر میں اور بھی کئی واقعات ہونے لگے، جیسا کہ دروازوں اور کھڑکیوں کا اپنے آپ بند ہونا اور کھل جانا۔ ڈونا نے پیرانورمل ایکسپرٹ ایڈ اور لورین کو اپنے گھر بلا لیا۔ یہ دونوں کافی دیر تک اس گڑیا کو دیکھتے رہے اور سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے ڈونا سے کہا کہ اس گڑیا پر شیطان کا قبضہ ہے۔ یہ سن کر ڈونا نے ایک جادوگر کو بلا لیا جس نے اس گڑیا پر کچھ منتر پڑھے اور انہی سبھی نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس گڑیا کو کسی میوزیم میں حفاظت کے ساتھ رکھوا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اوکلیڈ میوزیم کا انتخاب کیا گیا جو کہ امریکہ میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس میوزیم کی انتظامیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اینابیلا گڑیا کے ساتھ اکثر پراسرار واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اینابیلا فلم دیکھی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اس فلم کے آغاز میں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا آتا ہے کہ یہ فلم حقیقتاً پر مبنی ہے، ایک واقعے کی نقل بنائی گئی ہے۔ تو دوستو، جس کو یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کرے، سبسکرائب کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ شکریہ۔